السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید والفرقان حمید میں سے سورہ آل عمران آیات نمبر 103 تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران مدنی دور کی سورہ ہے، 200 آیات اور 20 رکوعات پر مشتمل ہے۔ ترتیبی تلاوت کے لحاظ سے یہ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ ترتیبی نزول کے اعتبار سے یہ 89 نمبر پر ہے، 89 نمبر پر۔ اس سورت کی چوتھے رکوع میں سورہ آل عمران کا ذکر ہے، یعنی آیات نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میں نے چن لیا، منتخب کر لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو جہان والوں پر۔ تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس کا تمام آیات مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں۔ اس کی ابتدائی عیسیٰ یعنی 83 آیات تک نصرانیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور اس میں جنگ بدر اور جنگ احد کے حالات اور واقعات کا مبصر تبصرہ ہے، لیکن وقت کم ہے تو اس کا اتنا مختصر سے خلاصہ کافی ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی تقریر میں انشاءاللہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں فرقہ پرستی کی مذمت اور امت کے اتحاد کی اہمیت پر بات کریں گے، تاکہ ہم خیر القرون کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے ایک مضبوط اور ایک متحد امت بن سکے۔ تو فرقہ پرستی کا لفظی اور اصطلاحی معنی مختصر سے بتا دیتا ہوں کہ لفظی معنی فرقہ پرستی کا مطلب ہے کہ ایسا سوچ یا عمل جو کسی مخصوص گروہ یا فرقے کی حد سے زیادہ وابستگی پر مبنی ہو، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو۔ اور اصطلاحی معنی فرقہ پرستی سے مراد وہ مذہبی یا فکری رویہ ہے جس میں ایک شخص یا ایک جماعت، ایک فرقہ یا مسلک یا مکتبی فکر اپنے دین کو، اپنے مکتبی فکر کو دین اسلام کے مقابلے میں پیش کریں، ایسا فعل اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ محترم بھائیو، آج ہم ایک ایسے فتنے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے امت مسلمہ کو ٹکڑے میں بانٹ دیا، مسجدوں کو تقسیم کر دیا، دلوں میں نفرتیں بھر دی اور بھائیوں کو بھائی سے جدا کر دیا۔ یہ فتنہ فرقہ پرستی کا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور تفرقہ مت ڈالو، فرقوں میں مت بٹو۔ لیکن اس کے جو فرقہ پرستی دین کی وحدت کے خلاف ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولا تفرقوا، اور فرقہ پرستی اسی وحدت کی کلی خلاف ورزی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرقہ پرستی کا آغاز جو ان لوگوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں ارشاد فرمایا کہ فرقہ پرستی کا آغاز جو ہے
ذاتی خواہشات سے ہوتے ہیں انسان کی. یہ جو آج جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں تو ان کا ذاتی خواہشات سے ہے، کیونکہ فرمایا کہ بغیم بینہم، ضد، حسد اور نفس پرستی کی وجہ سے. فرقہ پرستی جو ہے اس کے لیے عذاب بھی کہیں کہ فرقہ پرستی عذاب بھی ہے. سورہ آل عمران آیات نمبر 105 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ وہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہیں. اور اس طرح اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، اگر اس کے بارے میں ہم سوچیں اور پڑھیں، گھر میں جا کے آپ ذرا مطالعہ کر دیجئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، کہ میں اس چیز پر قادر ہوں کہ میں تمہارے اوپر لے کر آؤں عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کوئی بھی عذاب لے کر آؤں تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا میں تمہیں گروہ گروہ کر کے فرقے کر کے لڑاؤں. جیسا آج کل فرقے آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، گروہ گروہ کر کے سب کو لڑا دو تو وہ لڑ رہے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے. اگر وہ اسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے اوپر وہ آ جائے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لیں، اور یہ فرقہ پرستی اس سے ختم ہو جائیں گے. لیکن وہ مانے تو صحیح، کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا نبی آئیں گے؟ کوئی دوسرا نبی تو آنے والا نہیں ہے. اللہ کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم النبی آیا ہوا ہے. اس کے بعد تو کوئی دوسرا کتاب بھی آنے والا نہیں کہ چلو کوئی دوسرا کتاب ہے تاکہ اس سے اختلافات ختم ہو جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اختلافات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا کہ اختلافات کے لیے تو آپ جو ہے سورہ نساء آیات نمبر 59 کا آپ مطالعہ کر لیجئے گا کہ اس پہ فرمایا کہ ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر تمہارا کسی چیز میں کوئی تنازع ہو جائے، سب سے پہلے بتائیں کہ اللہ اور اس کی رسول، اللہ کی تابعداری کرو اور اس کی رسول کی، اور آپ کی جو صاحب امیر ہے وہ یہ جو فرقوں سے بچتے، مطلب جو ایک جماعت ایک متحد رہیں گے تو وہ اسی کی زمرے میں. تو پھر فرمایا کہ اگر تمہارے کسی چیز میں کوئی تنازع آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، فردوا الی اللہ والرسول، تو آپ اس کو اللہ اور اس کی رسول کی طرف جو ہے پلٹاؤ، تو آپ کا جو وہ مسئلہ ہے وہ حل ہو جائیں گے. لیکن ان لوگوں نے تو اس کو پلٹایا ہی نہیں، وہ تو اپنی اپنی فرقوں میں خوش ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرقہ پرستی، فرقہ واریت، شرک کی راہ بھی بتائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے والوں کو مشرکین کی گوروں میں شمار کیا. فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. سورہ روم آیات نمبر 31 اور 32 کا مطالعہ کر دیجیے گا. یہ شرک ایک ایسا سنگین جرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا مشرک کے لیے انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ کا شکر ادا کرے جتنے بیٹھے ہوئے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرقوں سے آپ کو بچا کے رکھا ہے، اور آپ کو تو رکھا ہے. آپ اپنے آپ کو جیسا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ اہل عیال کو. ہم تو ہیں لیکن ابھی ہم اہل عیال کی طرف، پھر اپنے پڑوسی اور جتنے بھی لوگ ہیں چلتے پھرتے ہیں. یہ فرقہ پرستوں کی طرح نہیں کہ 3 روزہ لگائیں، 40 لگائیں، سال لگائیں، 24 گھنٹے اللہ کی دعوت دینے. یہ امرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ہمیں ہر ٹائم پہ کرنے، ہر موڑ ہر جگہ پہ کرنے، یہ دعوت دینے اور کوشش کرنے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو فرقہ واریت جو ہے وہ شرک کی راہ بتائیں. فرقہ بندی قرآن کو ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حصوں میں بانٹنے کو عزین کہا ہے. سورہ ہجر آیات نمبر 90 اور 91 کا مطالعہ کر لیجیے گا. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین. عزین کہا ہے اس سے. اب ہم آتے کی امت کی اتحاد. تو اتحاد کا اصول تو یہ ہے کہ وہ رجوع کرے قرآن و سنت کی طرف، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فردوا الی اللہ والرسول. آپ کا جو اختلافات ہیں، جو تنازعات ہیں، وہ آپ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر آپ رکھیں، فرق آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اختلافات کا حل جو مسئلے کی قیادت نہیں ہے،
بلکہ اللہ کی وحی ہے، یہ جو کتاب ہے اللہ رب العزت کا. چاہیے تو یہ تھا ان فرقہ پرستوں کو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی کتاب میں، جیسے سورہ زمر آیات نمبر 18 کا مطالعہ کر دیجیے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ وہ لوگ الذین یستمعون القول، جب وہ سنتے ہیں توجہ سے بات کو، اللہ کی بات کو سنا، اللہ کی کتاب کو سنا، پھر اس کی بہترین پہلوؤں کی پیروی کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کو ماننا چاہیے تھا فرد اللہ و رسول کی طرف. نجات کا فارمولہ قرآن اور سنت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو، تم گمراہ نہیں ہوں گے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اچھا، امت کی جو اصل شناخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے وہ مسلم ہے، فرقہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ حج آیات نمبر 78 میں هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ میں نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے اور آپ سے جو پہلا تھا وہ بھی مسلم تھے. آج بھی یہ کہتے ہم ابراہیمی ہیں، اور اس دور کا جب یہود تھے، یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. اگر ان لوگوں نے تحریف کیا وہ تو کیا، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ال عمران آیات نمبر 67 میں کیا فرمایا؟ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ یکسو کی مسلم تھے. اللہ کا شکر ادا کرے آج آپ بھی مسلم الحمدللہ. وہ سب فرقوں سے پھٹے ہوئے اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو نام کیا دیا؟ اس امت کو بہلوی اور ابھی بھی مسلم نام دیا. کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی اہل حدیث یہ نام نہیں دیا. اور وہاں بھی ان کو بتایا کہ وہ نہ یہودی نہ نصرانی بالکل نہیں تھے. تو آج بھی ہمیں جو نام ملے وہ مسلم نام ملے، وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. لیکن ان کے یہ جو نام رکھے ہوئے یہ ان کے علماء سو نے رکھے ہوئے، اس کے جو برے علماء ہیں ان لوگوں نے یہ نام رکھے ہوئے. مومن آپس میں بھائی ہیں، مقابل گروہ نہیں ہے میرے بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات آیات نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوہ. آج جو ہم سب بیٹھے ہوئے تو اسی آیات کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. کوئی قبیلہ، کوئی رنگ، کوئی زبان اور کوئی قومیت نہیں دیکھی جاتی ہیں. ہم جو بیٹھے ہوئے آج انما المؤمنون اخوہ کے اوپر بیٹھے، مطلب ہم بھائی ہیں، سب بھائی ہیں. تو اگر یہ اختلاف ختم کریں اور اللہ کی کتاب کے اوپر آ جائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے اوپر آ جائیں اور تفرقہ ختم کرے، وہ بھی ہمارے بھائی بن جائیں گے. تو اس طرح یہی طریقہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. سورہ مریم آیات نمبر 48 اور 49 کا مطالعہ کر دیجیے گا. اصحاب کہف نے بھی اعلان کیا، ان لوگوں نے فرمایا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. سورہ کہف آیات نمبر 16. یوسف علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے کہا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے. اس قوم کو میں نے چھوڑ دیا. یوسف علیہ السلام نے بتایا. میرے محترم بھائیوں، جب اللہ کی شریعت بھی یہی کہتی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کا تعلیم بھی یہی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کا اپنا عمل بھی یہی ہے، جب اصحاب کہف کا طریقہ بھی یہی ہے، اور جب یوسف علیہ السلام کا اسوہ بھی یہی ہے، تو ہمیں کیا ہوا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی ان باطل فرقوں اور گروہوں سے دور اور علیحدگی اختیار کرنا چاہیے، کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے. اور جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا کہ قال تلزموا جماعت المسلمین و امامہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بہت طویل حدیث ہے لیکن مجھے جو چاہیے اس مختصر ٹائم میں وہ بتا دیتا ہوں کہ قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمین کی جماعت اور اس کی امام کے ساتھ جو ہے آپ اس کی پیروی کرنا چاہیے، اس کے ساتھ سمٹو. پھر فرمایا قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے وہ نہ مل سکے تو؟ پھر فرمایا قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. تم تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دیجیے گا.
اور میرے بھائیوں ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہر باطل فرقے اور ہر گروہ سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اپنے دین کے حفاظت کریں. آپ سب کے اوپر یہ فرض ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کیا اس پہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.